بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قصداً نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے قصداً نماز چھوڑی یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بے نمازیوں کا نام۔ امام احمد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قصداً نماز ترک نہ کرو کہ جو قصداً نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہیں۔ شیخین نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، یعنی اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو۔ امام احمد اور دارمی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پر محافظت مداومت کی یعنی برابر نماز ادا کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان و نجات ہوگی۔ جس نے پابندی سے نماز ادا کی ہے اس کے لیے وہ نماز نور اور برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ اور قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف اور امام مالک نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صوبوں کے پاس فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس کا حفظ کیا اور اس پر محافظت کی اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا اور وہ اوروں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا، یعنی خود نماز نہیں پڑھے گا تو دوسروں کو بھی نماز وہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ ترمذی عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے سوائے نماز کے۔ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے۔ بہت سی ایسی حدیثیں آئیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ قصداً نماز کا ترک کفر ہے، اور بعض صحابہ کرام مثلا حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ اور معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی مذہب تھا، یعنی نماز کا قصداً ترک کرنا ایک کفر تھا ان حضرات کے نزدیک۔ اور بعض ائمہ مثلا امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہو اور عبداللہ بن مبارک
اور امام نخعی کا بھی یہی مذہب تھا۔ اگرچہ ہمارے امام سیدنا امام اعظم اور دیگر ائمہ نیز بہت سے صحابہ کرام اس کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی جس نے قصداً نماز چھوڑ دی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تکفیر نہیں کرتے، اور بعض صحابہ بھی اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ پھر بھی یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ ان جلیل القدر حضرات کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے جس نے جان بوجھ کے نماز ادا نہیں کی۔ اب کچھ احکام فقہیہ ہے۔ ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، جس نے نماز کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اور جو قصداً چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی وہ فاسق ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے، بلکہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک سلطان اسلام اس کو قتل کرنے کا حکم دے دے۔ سلطان اسلام کو حکم ہے کہ وہ اسے قتل کر دے جو قصداً نماز کو نہیں پڑھتا ہے۔ بچہ کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوایا جائے۔ یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نماز خالص عبادت بدنی ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ آپ سوچیں کہ میرے بدلے دوسرا پڑھ لے، میرا بیٹا پڑھ لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر دے۔ البتہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو ادا کیا جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی قبول ہو، اور بے وصیت بھی وارث اس کی طرف سے دے کہ امید قبول و عفو ہے، یعنی صدقہ و خیرات اگر کرتا ہے، فدیہ ادا کرتا ہے، تو ہم امید اتنا کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ حقوق اللہ سے ہے، اللہ کا حق ہے، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے۔ در مختار، رد المختار وغیرہ میں یہ مسئلہ درج ہے۔ فرضیت نماز کا سبب حقیقی امر الہی ہے اور سبب ظاہری وقت ہے۔ حقیقت میں یہ حکم ہوتا ہے اللہ کا، ظہر کا وقت ہوا اللہ کا حکم ہوا، عصر کا وقت ہوا اللہ کا حکم ہوا، لیکن ظاہری طور پر یہ وقت ہے جو ہم وقت سے نماز ادا کرتے ہیں کہ اول وقت سے آخر وقت تک جب ادا کرے ادا ہو جائے گی اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر ادا نہ کی یہاں تک کہ وقت کا ایک خفیف جز باقی ہے تو یہی جزو اخیر سبب ہے نماز کا۔ تو اگر کوئی مجنون یا بے ہوشی میں آیا، یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہوئی، یا بچہ بالغ ہو گیا، یا کافر مسلمان ہوا، اور وقت صرف اتنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ صرف اللہ اکبر کہنے کا وقت اگر باقی ہو گیا میراث سے تو نماز ان لوگوں کے اوپر فرض ہو گئی۔ اور جنون و بے ہوشی 5 وقت سے زائد کو مستغرق نہ ہو، یعنی 5 وقت سے زیادہ وہ بے ہوش نہ رہے، ایسی صورت میں تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کا بھی وقت نہ ملے نماز فرض ہے، قضا پڑھے۔ در مختار۔ یعنی اگر اس کی بے ہوشی 5 وقت سے کم ہے تو وہ قضا کرے گا، اور 5 سے اگر زیادہ ہے تو پھر اب شروع سے قضا نہیں کرے گا۔
اب فرماتے ہیں کہ جنون و بے ہوشی 5 وقت سے زائد کو مستغرق نہ ہو تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کا بھی وقت نہ ملے نماز فرض ہے، قضا پڑھے۔ حیض و نفاس والی میں کچھ تفصیل ہے جو باب الحیض میں مذکور ہوا، یعنی پیچھے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی تھی اور اب آخر وقت میں بالغ ہوا تو اس پر فرض ہے کہ اب پھر پڑھے۔ یوں ہی اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا پھر آخر وقت میں اسلام لایا، اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے، اگرچہ اول وقت میں قبل ارتداد نماز پڑھ چکا ہو۔ در المختار، نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا، اس کو احتلام ہوا اور بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے۔ یعنی نابالغ لڑکا تھا، عشاء کی نماز پڑھ لیا تھا، بالغ ہو گیا تو پھر عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اگر طلوع فجر سے پیشتر آنکھ کھلی تو اس پر عشاء کی نماز بالاجماع فرض ہے۔ بحر الرائق میں یہ مسئلہ درج ہے۔ کسی نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی تھی اور آخر وقت میں کوئی ایسا عذر پیدا ہو گیا جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، مثلا آخر وقت میں حیض و نفاس ہو گیا یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو گئی تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اس کی قضا بھی ان پر نہیں ہے، مگر جنون و بے ہوشی میں شرط ہے کہ علی الاتصال 5 نمازوں سے زائد کو گھیر لے ورنہ قضا لازم ہوگی۔ فتویٰ عالمگیری میں یہ مسئلہ درج ہے۔ یہ گمان تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، بعد نماز معلوم ہوا کہ وقت ہو گیا تھا، نماز نہ ہوئی۔ در مختار، یعنی وقت سے پہلے آپ نماز ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، وقت سے پہلے آپ اذان دیں گے تو اذان واجب الادا ہوگی۔ بس آج یہاں تک رکھیں، اب کل سے آپ پڑھیں گے نماز کے وقتوں کا بیان۔ اذان ہو جائے گا تو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وقت سے پہلے کسی نے اذان دیا تو اذان واجب الادا ہوگی، اور وقت سے پہلے اذان دینے پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وقت پر مان لیا اذان ہو اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔